سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ بلاؤ تم اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ اور واعظ کے ساتھ، الحسنہ ایسا واعظ جو اچھا ہو، یعنی اچھی نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کرو
التی ہی احسن، جو سب سے بہتر ہو۔ ان ربک هو عالم، بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ اس بندے کو جو اللہ کے راستے سے بھٹکا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ حضرت گرامی، رب ذوالجلال نے اس مقام پر واعظ کے طریقے جو ہیں اور واعظ کرنے کی جو آداب ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام، ان کے واعظ کرنے کے طریقے جو کتب کے اندر موجود ہیں، ان کے چند ان کی جھلکیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بیان کرنے کا جو انداز ہوتا تھا، ہر لفظ کی علیحدہ علیحدہ سمجھ آتی تھی، اور حضور علیہ السلام جب قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی اس سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری کیا تھی اور اللہ کے ولیوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس نے رسول اللہ کی ذمہ داری کو اپنایا اور اس ذمہ داری کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو سرکار کا یہ کچھ انداز مبارک ہوتا تھا کہ آپ بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں سے یہ خطاب فرماتے تاکہ کسی کی کسر نفسی، کسی کی عزت جو ہے عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور کسی شخص کو مجمع عام میں کسی اذیت یا پریشانی کا سبب جو ہے کوئی ایسی بات نہ بنے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور ایک ایک جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ علیہ السلام کی اس پورے واعظ کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی شان حضرت غوث اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خطاب فرماتے تو پورے مجمع پر اللہ اکبر خاموشی طاری ہو جاتی، کوئی دائیں بائیں توجہ نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کسی کو نیند آتی تھی، نیند بھی نہیں آتی۔ حضور غوث پاک خطاب فرماتے تو نیند نہیں آتی تھی کسی سامعین میں سے کسی شخص کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور جب کلام فرماتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سوتا کوئی نہیں تھا۔ اگر خطاب کرنے کی ذمہ داری ہے تو سننے کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آقا خطاب فرماتے تو کوئی سوتا نہیں تھا۔ جناب غوث پاک حضور کی اولاد، آپ بھی خطاب فرماتے۔ اچھا ایک بات ذہن نشین رہے، اگر اولاد ہو جائے نا نافرمان ہو جائے تو ایک باپ کا جو بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں فائدہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اگر ہو جائے، حضور کی نسل اہل بیت بعد عقیدہ ہو جائیں، تو پھر اس سے نسب فائدہ نہیں دیتا۔ بات ساری عقیدے کی ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک ہے، نظریات ٹھیک ہیں، اعمال میں کوتاہی ہیں، مالک معاف فرمائے گا، لیکن جب عقیدے میں خرابی ہوگی نا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے بیان فرمانے کا کچھ یہ انداز ہوتا تھا، اور بالخصوص جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، حضور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو سبحان اللہ، قرآن
بازبان صاحب قرآن، قرآن بازبان صاحب قرآن۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پہ، نبی کریم علیہ السلام جب قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو حضور کے جو چہرے مبارک کے تیور ہوتے تھے نا وہ نہیں بدلتے تھے۔ ادھر اکثر قاری صاحبان جو ہے وہ تلاوت کریں نا قرآن کی، ایسے لگتا ہے جیسے حضرت صاحب کو پیچھے سے کسی نے نا ان کے بازو جو ہے اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ چہرہ ٹیڑھا کر لینا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا۔ یہ میں نے جب شروع کیا نا قرآن شریف ناظرے جب پڑھا تب کافی وقت گزر گئے، تو وہ جو ہمارے قاری صاحب تھے وہ دعا پہ آگے بڑا رولا ڈالتے تھے، میری ان سے بحث ہو جاتی، وہ کہتے دعا کو اس طرح پڑھے تو۔ اب میں ان سے یہ عرض کرتا قاری صاحب یہ اتنا تو پڑھا ہے کہ دعا کو پر پڑھنا چاہیے، لیکن آپ یہ پہلے کیا کرتے تو یہ کیا چیز ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت خراب نہیں ہونے ہیں، ریلیکس بیٹھے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو آپ کا چہرہ اقدس جو ہے نا آئے ہائے کھل جاتا، چہرہ اللہ نے کمال تو پہلے ہی بڑا عطا فرمایا ہے، اور پھر اوپر سے قرآن کا نور، مکھ چند بدرشا شانی متھے چمکے لاٹ نورانی، مکھ چند بدرشا شانی متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی این مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ صحابہ فرماتے حضور جب قرآن کی تلاوت فرماتے، میرے آقا جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو حضور کے تیور بدلتے، اس طرح پڑھتے ہیں نا کوئی اس طرح ہو جانا، کبھی اس طرح ہو جانا، کبھی اس طرح ہو جانا، کہتے ایسے چہرے سے۔ اور اچھے قراء جو قابل قراء ہے وہ سب سے پہلے یہ بات سمجھاتے ہیں، سنا میں نے ان کی گفتگو کو، کہ جب قرآن پڑھے نا تو منہ ذرا بوتھا مبارک صحیح سیدھا رکھتے پڑھنا ہے، ڈنگا پڑنگا نہیں کرنا، این ہو گیا، این ہو گیا، پڑھ قرآن نہ لگائیں اتنا زور۔ بھئی اگر آپ زور نہیں لگا سکتے تو یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ پیارے پیارے سونے سونے نعت خوان بھائی جو ہیں وہ نعت شریف پڑھتے ہیں نا، تو بعض دفعہ زور، یعنی پہلا شعر پڑھا اب اگلا شعر پڑھنا ہے تو اتنی بیٹری ہوتی نہیں، پھر وہ کس طرح دائیں بائیں سہارے لے کے پڑھتے۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا کے مزاج میں یہ چیز نہیں تھی، اتنی خندہ پیشانی سے حضور قرآن پڑھتے کہ چہرہ مبارک کے تیور خراب نہیں ہوتے۔ ادھر کیا ہوتا ہے، حضرت صاحب کی آنکھ کبھی دائیں جا رہی ہوتی کبھی بائیں جا رہی ہوتی تھی، یہ لب کبھی ادھر ہو رہے تھے، سٹریٹ سیدھا چہرہ میرا مصطفیٰ کریم اسلام، اور اب قرآن تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ نبی علیہ السلام کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اللہ کی طرف بھیجیں، یا اللہ یہ آ گئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک یہودی حضور کا قرآن سننے کے لیے آ گیا جی، یہود نے اسے بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ یہ جو نماز کے اندر وہ کہتے ہیں میں کچھ پڑھتا ہوں تو کیا پڑھتے ہیں، پتہ کر کے آؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، سبحان اللہ، حضور تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچھا یار سوچے کیسا منظر ہوگا، کھجور کی چھت ہے، کچی مسجد،
مصلی ہے کھجور کا بنا ہوا، اور کائنات کی وہ شخصیت کے جن کے دامن میں کائنات کی قیامت تک ساری نعمتیں ہیں۔ اس جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا؟ اللہ کسی امت کو نعمت عطا نہیں فرماتا جب تک اس امت کے نبی کو نہیں دیتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ یہ قالین، یہ سہولیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمیں ملی ہیں، اللہ نے یہ سارے اختیارات انہیں دیے تھے لیکن حضور نے چناؤ نہیں کیا۔ جن کے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو حضور جبریل سے کہتے لاؤ نا ذرا جنت سے مخمل ریشمی قالین لگاؤ، لاؤ نا جنت سے لے کے، تو کیا حضرت جبریل انکار کرتے؟ بات سمجھ رہے؟ عدی بن حاتم کی بہن قید ہو کے جب آئی نا حضور کی بارگاہ میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پتہ کیا کہتی؟ حاتم تائی کی بیٹی کہتی ہے میں نے سنا آپ بڑے فیاض ہیں۔ حضور نے فرمایا تم کیا چاہتی؟ کہتی پھر کرم کرو، کیا کر سکتی ہے میرے لیے؟ اب وہ گرفتار ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، اس کے لیے اچھا لباس اور پورا بندوبست کر کے اس کے علاقے میں اسے باعزت قافلے کے ساتھ روانہ کر دو۔ جب وہ گھر پہنچی نا تو بھائی عدی نے پوچھا، عدی بن حاتم تائی نے، کہ تمہیں انہوں نے ایسے چھوڑ دیا ہے؟ کہا جی چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بادشاہ ہیں یہ نبی ہیں؟ تو بہن کہتی خود جا کے دیکھ لے، جانا ان کے پاس۔ اب اس نے رخت سفر باندھا، حضور مسجد نبوی شریف میں جلوہ فراز ہیں، باہر آ کے کھڑا ہو گیا، حضور سے ملا، کہا میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مجھے لے کے گھر تشریف لے جانے لگے تو جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ایک مائی صاحبہ نے حضور کو دبوچ لیا، اور خود مائی صاحبہ چھاؤں میں کھڑی ہوگی، حضور کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور اپنی گفتگو سناتی رہی۔ ہے کسی دی جرت بھی آپ تو چھاویں کھڑو جاوے تے سانو آ کے تسی ذرا دھوپے کھڑو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا یہ بادشاہ ہوندے تے مائی دی جرت نہیں آئی۔ اب جب گھر گئے تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کھجور کا بنا ہوا تکیہ اور گدا بڑا ہے، کھجور کی چھال اور کھجور کے پتوں کا سخت پڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ تکیہ مجھے دیا کہ اس تکیے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں جی آپ بیٹھیں۔ کہتا ہے میں سارے منظر کو دیکھا، میں نے کہا نہیں یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ نہیں۔ تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ نعمتیں اس وقت تک دوسرے کیسر و کسریٰ کو میسر تھیں تو کیا میرے آقا کریم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا یہ کہ حضور کو میسر آتی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق کے بغیر کوئی نعمت امت کو مل سکتی نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے میں نے اس دنیا میں فقر اور غربت کو اختیار کیا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ ہمارے لیے سونا بھی بنوا دیتے، مکے کے دائیں بائیں والے پہاڑ ہمارے لیے چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یا رسول اللہ اسی 2 لاکھ دا ٹکٹ لیندے، آن جان دا پیکج کروا دے تے اتھو جا کے ایک سونے دی ڈلی جیب وچ پا کے گھر واپس آن دے تے ساڈے تمڑ وارے نیارے ہو جاندے۔ جبریل آئے پیغام الہی لائے، کہا محبوب تیرے غلام تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، کہتے ہیں درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، ان سے بولو میرے رب نے بھیجا سونے چاندی کے یہ پہاڑ بنا دوں۔ تو رب ذوالجلال کے نبی نے فرمایا جبریل میں اس کائنات میں
بادشاہ بن کے نہیں آیا، میں تو رب ذوالجلال کا عاجز بندہ بن کے آیا، میں تو رب ذوالجلال کا عاجز بندہ بن کے آیا، مجھے شوق نہیں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فقیری کا انتخاب کیوں کیا؟ جواب آیا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرے حضور نے فرمایا رب ذوالجلال جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ رب فرمائے گا امیر ادھر ہو جاؤ، غریب ادھر ہو جاؤ۔ اب غریب دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید ہمارے ساتھ سختی ہونے لگی، دنیا میں بھی سختی ہے، کیا ادھر بھی ہوگی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے اللہ فرمائے گا اوے کوٹھیوں والو، کاروں والو، بنگلوں والو، تم ذرا پیچھے ہٹو، یا اللہ ہم بھی جنتی ہیں، ہماری جنت کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تم 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے، یہ غریب فقیر 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، اسی لیے فرمایا میں نے غربت کو اختیار کیا، میں نے فقر کو اختیار کیا۔ امیروں کے تو سہارے بڑے ہوتے ہیں پر غریبوں پریشان ہوں۔ میرے آقا جلوہ فراز ہیں، ایک وفد کافروں کا آیا حضور کے قرب و جوار میں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے فقراء صحابہ کرام، غریب صحابہ بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافرہ کے کہنے لگے ان کا سٹیٹس اور ہے، ہمارا سٹیٹس اور ہے، ہم بڑے ہیں، یہ غریب ہیں، یہ فقیر ہیں، ہماری حد تک ہے ان کے پاس بیٹھ جانا۔ حضور نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ان کو اٹھا دیں، ان کو اٹھا دیں۔ سرکار نے فرمایا اگر میں نہ اٹھاؤں ان کو دائیں طرف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی۔ حضور نے فرمایا چلو ایسے کر لو، میں ان کا منہ ادھر کر دیتا ہوں۔ یہ تواڈا ایڈا شان اچ فرق پیندا پیا، ہوتی ہے یہ بات، ہوتا ہے یہ مزاج۔ بندہ کہتا ہے کہ میں غریب کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں۔ آپ کسی شادی کے پروگرام میں جاتے ہیں تو جہاں پہ سینگوں والے بیٹھے ہوں ادھر ذوق شوق سے سمجھ، جہاں پہ بڑی گاڑی والا بیٹھا ہو اپنا سٹیٹس ہر کوئی تلاش کرتا ہے، پر میرے آقا کا سٹیٹس کتنا بلند ہے، لیکن جب بھی حضور جس کا کوئی سہارا نہ ہوتا اس کا سہارا مدنی پیارا ہوتا، جس کو لوگ دھکے دے کے نکال دیتے، جس کی رالیں ٹپک رہی ہوتی، جس کے پاس بیٹھ کے کوئی کھانا بھی نہ کھاتا، میرے آقا اسے اپنے پاس بٹھاتے اپنے ہاتھ سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، پڑو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو اٹھا دیتا ہوں پھر تم بیٹھ۔
کہتے ان کو مسجد سے باہر نکالیں، جہاں آپ بیٹھے ان کو باہر حضور اسی کشمکش میں تھے، کان کھول کے یہ بات سننا کہ اگر میں ان کو اٹھا دوں یہ کافر آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اصلاح ہو جائے گی نا۔ اس لیے بندہ کوئی امیر بندہ آوے تے جیڑا ماڑا جیا کول بیٹھ تے پر میں ذرا گل کر ہوتا ہے، ایسے کوئی نہیں۔ پیر صاحب ایسے کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی آ جائے، بڑا آدمی کسے کہتے ہیں؟ جس کا قد بڑا ہو۔ ہاں، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے گاڑی بھی مہنگی ہو، مال شال بھی ہو، امید بھی ہو کہ جاتے ہوئے، سمجھ گئے نا؟ تو بندہ کہتا ہے آپ ذرا آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جائیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو پھر اس کو، پر مالک کی مرضی ہے۔ حضور نے فرمایا میں ان کا منہ اس طرف کر دیتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتے نہیں، ان کو یہاں سے بگائیں، ہمارا سٹیٹس نہیں، ہمارا معیار نہیں بٹھانے کا، بیٹھنے کا۔ ابھی حضور اس کشمکش میں تھے، جبریل امی آئے، پیغام الہی لائے۔ رب نے فرمایا محبوب یہ نہیں لاتے ایمان پہاڑ میں جائیں، پر یہ فقیر غریب جو تیرے دامن میں بیٹھے ہیں ان کو اٹھانا نا، سونیا انہوں نا پیچھا ہٹاویں، انہوں ایویں نہ آکھی سونیا بھی تسی اٹھ کے چلے جاؤ، میں غریباں نو امیراں نو آدے کول بٹھا۔ غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھان۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک کشتی میں سوار ہونے لگے، اب وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غریب فقیر مسکین دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جناب غوث اعظم نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے حضور پیسے نہیں ہیں، یہ ملا مجھے پار نہیں لے کے جاتا۔ ابھی غوث اعظم وہاں جلوہ فروز ہے، ایک بندہ آیا، اس نے 3 اشرفیوں کی تھیلیاں حضرت کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نے وہ تھیلیاں پکڑی، ملا سے کہا یہ لو، یہ تھیلیاں اشرفیوں والی تمہاری ہیں، تھیلیاں تیری تے بندہ سیاڑ لے۔ زندگی دے وچ جس لے بھی تو لنگے تے خبردار جے تو انہوں کہتا بھی تیرے کو کرایہ کوئی نہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ۔ حضور بھی فیاض ہیں، جناب غوث اعظم بھی فیاض ہیں۔ جس مرید غریب کے گھر میں رات بسر کرتے، جتنے بھی تحفے ہوتے صبح نہ کوئی بچے کٹے نہ ساتھ لے کے جاتے، سارے اونٹ سارے بچے سارے کٹے، غریب فقیر مسکین مرید کو رات وہ غریب ہوتا صبح ہو۔ اے جے پیر ہومن اے نہ ہوئے جناب پیر صاحب آمن تے بڑلے ہر شے صفائی فرما جامن، سارا سال مریدہ کے اللہ دا نانے درویاں ساڑھے گھرو بڑا وے پیر جی۔ جناب غوث اعظم جب بھی کسی جگہ پہ تشریف لے جاتے، آپ پوچھتے اوہ دسو ایتھے غریب کیڑا ہے، تے ان دے گھری غوث پاک پھر رات رہندے۔ آپ کے بیان کرنے کا انداز، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ جناب غوث اعظم ایک کشتی میں سوار تھے، جا رہے تھے، سامنے کشتی آ رہی،
لڑکے اوباش قسم کے، انہوں نے حضرت غوث اعظم سے کہا بابا، آپ نے سنا یہ کیا کہتے؟ نزدیک انہوں نے مذاق کیے تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارے مقدر اچھے بنائے تو یہ سانوں کو کرے مذاق۔ اسی آخنا ہے مریداں مر گئے جو تسی مر گئے سو، انہیں گندا مذاق کیتا تسی ہے کہ کونی سو۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی یہ علامتیں ہوتی ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے جب شان بیان کی نا حضرت غوث پاک کی، آئے ہائے ہائے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اچھا یاد رکھیں حضرت غوث اعظم، اس لفظ پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ تو اعظم آپ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، بات سمجھ رہے؟ اپنے دور کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں نا جس نے 4 کتابڑیاں پڑھی ہوں خطیب اعظم، اس وقت کوئی بھی نہیں بولتا۔ مناظر اعظم، اس وقت اعظم کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ بات سمجھے؟ جناب غوث اعظم غوث ہیں ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کی عطا سے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی مدد کرے مصیبت کے وقت، لغوی اعتبار سے آپ اسے غوث کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میری مدد کی ہے، لیکن پھر سارے مشرک نہ ہو گئے۔ او بھائی مدد کرنے میں فرق ہوتا ہے، غوث ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے متعلق جناب غوث اعظم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت غوث اعظم ذاتی طور پہ مدد کرتے ہیں تو وہ مشرک ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ذاتی طور پہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو پھر اس میں کون سی جھگڑے والی بات ہے؟ لیکن بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ڈالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھومتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا، ڈالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھومتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا۔ اور یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ اس کی تائید حدیث مصطفیٰ سے نہیں ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادھر ڈالیاں جھوم رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پتھر آتے تھے حضور کا کلمہ پڑھتے تھے کوئی نہ؟ کیوں جی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے منہ مبارک سے روشنی نکلتی، دیواروں پہ نشان پڑتے تھے کوئی نہ؟ اچھا جی، درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے کوئی نہیں؟ حضور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی درمیان میں یعنی دائیں بائیں کوئی چیز موجود نہیں تھی، ایک درخت دیکھ رہا تھا، وہ حضور کے قریب آ گیا۔ کس نے کہا درخت کو قریب آنا ہے جی؟ یہ ممکن ہے۔ اب وہ درخت سوچتا ہوگا نا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو پاس چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام۔ نبی کریم علیہ السلام پتھر بھی آپ کا کلمہ پڑھتے، دیواروں پہ حضور کے چہرہ مبارک منہ مبارک سے نکلنے والی روشنی کے نشان پڑتے تو امام اہل سنت فرماتے جب حضرت غوث اعظم دنیا میں ڈالیاں جھومتی ہیں، رقص خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھومتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا، اور آگے فرماتے گیت کلیوں کی چٹک، غزلیں ہزاروں کی چمک،
باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا. اب یہ سازوں سے مراد ڈم ڈما ڈم نہیں ہے. اب فرماتے ہیں گیت کلیوں کی چٹک. سمجھتے کہ جب کلی کھلتی ہے نا تو چٹک کی آواز ہوتی ہے, اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. غزلیں ہزاروں کی چمک, باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا. اے عبد القادر تیری شان یہ ہے کہ گلشن میں کھلنے والے پھول کلیاں جب چٹک کے کھلتی ہیں تو وہ بھی ترانہ تیرا گاتی ہیں. اب یہ سودا ہر کسی کے لیے نہیں ہے, یہ خاص لوگوں کے لیے. حدیث سے یہ ثابت ہے, حضور نے فرمایا باغ کیا چیز ہے. میرے آقا فرماتے عالم دین کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر, چونٹیاں بلوں کے اندر دعا کرتی ہیں, کوئی نہیں. اس دعا کی کبھی آواز سنی ہے؟ لیکن وجود ہے کوئی نہ. مچھلیاں پانی کے اندر, اور تو اور وہ استن حنانا. جب رسول پاک نے ہاتھ پیچھے ہٹایا حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ استن حنانا, وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا, صحابہ فرماتے ہیں اس کی داڑھیں پوری مسجد میں. تو میں یہ محبت کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گزرتے تھے تو ٹہنیاں جھک جاتی تھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مرویہ فرماتے ہیں میں ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر اونٹنی پہ بیٹھ کے چکر لگا رہے ہیں ایک میدان کا. کسی نے پوچھا کملے ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس چھوڑو تم, اس لیے کہ میں نے ایک دن دیکھا حضور کی اونٹنی نے اس جگہ پہ چکر لگایا تھا. اب حضور نے حکم دیا تھا ایسے کرنا. صحابی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. اچھا, پھر آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے ایک درخت کے نیچے سے گزرے, اپنی دستار مبارک کو جان بوجھ کر درخت کی ٹہنی کے ساتھ الجھا دیا. اس طرح سر کرتے رہے, الجھ گئی. جب کانٹے پڑ گئے, دستار الجھ گئی, تو آپ عبداللہ ابن عمر آگے نکل گئے. واپس آئے, اس دستار کو اتار کے سر پہ رکھ. لوگوں نے پوچھا آپ کو خیریت تھی عبداللہ ابن عمر کہ دستار کو جان بوجھ کے آپ نے الجھا دیا اور پھر اس کو اتارا اپنے سر پہ سجا لیا. کہ تمہیں نہیں پتا, آپ ہی ذرا غور فرمائے, حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا. عبداللہ ابن عمر کہتے پیغام محبت دیتے ہیں, بس ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی خدا نہیں ہے, ان کی عبادت جائز نہیں ہے, ان کو سجدہ روا نہیں ہے. باقی جتنی بھی شانیں ہیں رب نے فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّ مَا أَوْحَى, رب فرماندا ہے لوگو تانوں کی پتا میں اپنے محبوب نو کی دیتا ہے تے کی نہیں دیتا. دیکھیں ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور خدا ہے. جو کہے حضور خدا ہے وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن محبت کی اداؤں کو میں ایک جہاں پہ بات کرنا مناسب سمجھوں گا, کوئی تنقید والی بات نہیں, یہ اپنے ذوق کی بات ہے. کہ حضرت امام بخاری جب حدیث لکھتے تھے اس سے پہلے غسل کرتے تھے کوئی نہ, نفل پڑھتے تھے کوئی نہ. اگر میں یہ سوال کروں کہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کریں, نبی کی حدیث لکھنے سے پہلے وضو کریں, کپڑے پہنیں, ہے کہیں سے ثابت؟ حضور نے فرمایا, حضور کے صحابہ نے, تو پھر امام بخاری نے یہ بدعت کیوں شروع کی؟ آپ نے بات پہ غور نہیں کیا. امام بخاری جب حدیث لکھتے تھے تو اس سے پہلے غسل کرتے تھے, غسل کے بعد کپڑے اچھے پہن کے
امامہ مبارک سر پہ سجا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے، نہ غسل حدیث لکھنے سے پہلے حضور سے ثابت ہے کہ کرو، نہ کپڑے نہ نفل۔ ارے اس وقت احترام یہ ہوتا تھا، امام مالک تشریف لے جا رہے تھے نا، آج تو لوگ ائمہ کرام کو ویسے ہی گالی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ان لوگوں کا احسان ہے، ورنہ نہ ہمیں قرآن سمجھ آتا نہ ہمیں حدیث سمجھ آتا۔ امام مالک جا رہے تھے نا، تو ایک بندہ آپ کے ساتھ، اس نے کہا ذرا مجھے ایک حدیث پاک تو بتا دیں۔ فرمایا شرم نہیں آتی تمہیں؟ گھر چل کے تمہیں بتاؤں گا۔ بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ امام صاحب کو کیا ہوگا۔ اب جب گھر آئے، آپ گئے، غسل کیا۔ کون؟ امام مالک۔ کپڑے پہنے، چبوترا بنایا ہوا تھا، بابا سے سنی یہ بات، چبوترا بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، امامہ سجا کے۔ کہتے ہیں ادھر آ، اس کو سامنے بٹھایا، کہتا ہے اب حضور کی حدیث پوچھ مجھ سے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی تو صرف مسکرا دیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اب حضور کی حدیث پوچھ مجھ سے۔ تم ایسے سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا کلام ایسے ہی ہے کہ تم جس بازار میں مرضی پھرتے ہو، پوچھو تو میں تمہیں بتانا شروع کر دوں؟ اس وقت تک ابھی اتنی محبت باقی تھی۔ امام بخاری سے پوچھا گیا، امام صاحب آپ نے کمال کر دی ہے، قرآن کے بعد آپ کی کتاب کی حیثیت ہے، قرآن شریف کے بعد آپ کی کتاب کو بڑا عروج ملا ہے، اور محدثین اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ آپ قرآن کے بعد آپ کی کتاب معتبر ہے، اس کی زیادہ حیثیت ہے، پر بدعتیاں والا کام کیوں کیتا جی؟ جیڑا نہ حضور نے کیتا نہ حضور دے صحابہ نے کیتا۔ حضرات گرامی، آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا لوگوں تانوں نہیں پتا، یہ لفظ ہی ایڈے کمال نو، انہاں لفظاں دی شان یہ ہے بھی انہاں نو لکھن تو پہلے میں وضو غسل کراں تے سونے کپڑے پاواں، آئے ہائے سونے کپڑے پاواں، تے مڑ میں تسلی نال اللہ دا شکر ادا کراں سونیا بھی تیری بڑی مہربانی مولا، تو مینوں اے توفیق دتی بھی تیرے محبوب دا کلام لکھن دا مینوں ٹائم ملیا۔ امام اہل سنت فرماتے میں نثار تیرے، ایسے نہیں کہا ہے اعلیٰ حضرت، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں۔ امام بخاری فرمانے لگے لوگوں بات اصل میں یہ ہے، یہ میری محبت کا معیار ہے، جو لفظ حضور کی زبان سے نکلے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ، پوچھا لوگوں نے یہ کیوں اپنی دستار کو الجھایا؟ کہتے ہیں ایک زمانہ مجھے یاد آیا، میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، اسی درخت کے نیچے سے میرے آقا گزرے، اسی ٹہنی کے ساتھ یار کی دستار الجھ گئی، میں تو اپنے یار کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ لائے کوئی دلائل لائے، ہمیں بھی آ کے سمجھائے عبداللہ ابن عمر یہ کس بات پہ عمل ہے؟ پتہ یہ چلا پیارے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے، آپ کو دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے، پھر آ کے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میرا محبوب یہ چیز پسند کرتا ہے، اوے میرے بیلی نو ایس کریم پسند ہے، میرے بیلی نو شوارما پسند ہے، میرے بیلی نو برگر پسند ہے، تے اس لئے کوئی بھی نہیں آدھا بدعتی۔ ہم یہ کہتے ہیں سینہ تان کے اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو خدا نہ بنایا، ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے، ہم
ہم آپ کو واجب الوجود نہیں سمجھتے پر سونیا پیار تیرے نال ایویں کیتا ہے جویں کرن دا حق ہوندا ہے۔ خدا فرماتا ہے جو میرے نبی سے پیار کرے، اصل میں یہ ساری عظمتیں رب کی ہیں، ساری عظمتیں خالق کائنات کی ہیں۔ اقبال روتے تھے، تڑپتے تھے، کہتے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام و جاں ہمارا، اور مغرب کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کہتے حضور کی عظمت سنو لوگوں، کسی شبے میں نہ پڑ جانا۔ آپ فرماتے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، یعنی اے اللہ کے نبی آپ واجب نہیں ہو، خدا نہیں ہو، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے اس میں ابدیت نہیں ہوتی۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو پھر آپ ہیں کیا؟ امام اہل سنت بولے، کہتے حق تو یہ ہے کہ ہیں عبد الہ۔ پتہ لگ گیا جی ساڑھے عقیدے دا حق تو یہ ہے کہ ہیں عبد الہ، ہم رسول اللہ کو اللہ کا، اور جیلان یہ گلان پیچھے لگ دے سارا نہ بیڑا کیا کرو، کملے ہو گئے جی، ہم سے پوچھو آ کے۔ امام اہل سنت بولے، کہتے حق تو یہ ہے کہ ہیں عبد الہ، کیا جی اللہ کے عبد ہیں، یہ بلا ان کو سمجھنے دا ٹائم ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، کس نے بنایا بادشاہ؟ حضور نے خود فرمایا 2 وزیر دنیا میں، 2 سونے آج رب نے تینوں بادشاہ بنایا تے ایسی کیوں سڑی ہے؟ مالک دی بادشاہی ہے جنوں چاہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر الہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ امام اہل سنت بولے، کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے تو جو کرنا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پیچھے کو بات رہ گئی تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص یہ کہے نا کہ رسول اللہ واجب الوجود ہیں، مستحق عبادت ہے، وہ مشرک ہے، لیکن جو یہ کہے کہ حضور کا نام آئے تو تم اتنی تعظیم کیوں کرتے ہو، پھر عبداللہ ابن عمر سے پوچھیں، پھر امام بخاری سے پوچھیں، یہ نہ ہو کہ کہیں میں بخاری بدلنی پڑ جائے۔ کہ ایک شخص، وہ شخص جس نے ایک ایسا کام شروع کیا جو نہ حضور سے ثابت نہ حضور کے صحابہ سے ثابت، تو پھر اس کی لکھی ہوئی حدیث بھی نہیں لینی چاہیے نا، سمجھے کوئی نہیں۔ امام بخاری سے جب پوچھا گیا تو وہ فرمان لگے، او یار تانوں نہیں پتا اے لفظی ایڈے کمال نو، ہائے ہائے اے لفظی ایڈے سونے نو، بھی انہاں نو لکھن تو پہلے میرا جی یاد ہے بھی میں نا غسل بھی کراں، سونے کپڑے بھی پاواں، جانا ہو نا کسی چنگی محفل تے مسیتے تے آنا ہوئے تے کوئی گل ہی انہاں کپڑیاں نال ہی، ورکشاپ تو فارغ ہوئے تے وضو کیتا تے آ گئے مسیتے تے، جی شادی تے جانا ہوئے، شادی تے جانا ہو تے شادی والے سارے گور تے ویکھ سر اینوں پر باہر کڈو، لیکن مسجد والے پھر بھی نہیں نکالتے، تو تیاریاں کرتے ہیں لوگ، خوبصورت آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خوبصورت بن جائیں، ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں، اس لیے کہ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ جناب کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تم ایسے ہو ایسے ہو۔ امام بخاری نے کہا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میں جن کے لفظ لکھنے کے لیے جا رہا ہوں نا، ان کی شان یہ ہے کہ میں پاک صاف ہو کے
اندازہ لگائیں کتنی مرتبہ غسل کیا کہ ساری زندگی حضرت امام بخاری غسل ہی کرتے رہ گئے. انہوں نے اپنی نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے رہے. اور حضرت امام مالک سبحان اللہ، پوری زندگی مدینہ شریف میں امام مالک نے سواری پہ سوار نہیں ہوئے، قضائے حاجت نہیں کی مدینہ شریف کے پورے ایریے میں. کسی نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یار مجھے پتہ نہیں کہ میرے محبوب کے قدم کہاں پہ لگے، میرے محبوب کے قدم کہاں پہ لگے ہیں، اور جہاں حضور کے قدم لگے ہوں میں وہاں پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کر لوں. تو ذات گرامی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن میں اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق عقیدہ، وہ واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، حقیقی شانیں سب اس کی ہیں. اللہ کے نبی کو نہ ہم واجب الوجود کہتے ہیں، نہ مستحق عبادت کہتے ہیں، نہ ساری عظمتیں ان کی ذاتی مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ کے اگر عیسیٰ علیہ السلام کر کے مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ میں سب سے اولا والا ہمارا نبی. اب یاد رکھیں یہ اولا والا اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ بھی خلش ہے. یاد سب سے اولا مخلوق کے لحاظ سے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. دعا کرو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کی محبت کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.